بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا سارے جہانوں کا۔ سورۃ فاتحہ ہے، یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ التمام حمد و تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ آپ تعریف اللہ تعالیٰ کی واسطے سے کریں یا بغیر واسطے سے کریں، ہر حوالے سے یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب تعریف ہے۔ یہ جہان بنائے اللہ نے تو اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جہان کی آپ تعریف کریں، اللہ کے نبیوں کی تعریف کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، ان کے حسن و جمال کا چرچا کریں، ان کے لب و رخسار کا چرچا کریں، کچھ بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریں، تو یہ ساری تعریف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ یہ سب خوبیاں کمال اللہ ہی نے تو عطا کیے ہیں، اللہ ہی نے تو حسن دیا، اللہ ہی نے تو اپنا محبوب بنایا، تو اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آپ ڈائریکٹ تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، تو اللہ کی تعریف ہے۔ یہ اللہ نے جہان بنایا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی تعریف کریں گے، وہی اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، تو وہ بھی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رب العالمین، رب ہے پالنے والا، عالمین سارے جہانوں کا، یعنی سارے جہانوں کی وہ پرورش فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سجدہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ سب کو پالتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو سورج کی روشنی بھی ملتی ہے، رات کے اندھیروں کے چاند کی روشنی بھی انہیں ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، گھر بھی ملتا ہے، کاروبار، آل اولاد، جسم کی نعمتیں، جان کی نعمتیں، ساری چیزیں اس کو بھی ملتی ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ مجھے نہیں مانتے میں اس کو نہ دوں، نہیں، کیونکہ پرورش وہ کر رہا ہے، اس نے پیدا کیا، وہ پال وہ رہا ہے۔ اب یہ روزی، یہ رزق آپ کسی طریقے سے بھی حاصل کرتے ہیں، کمائی کر کے حاصل کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی حاصل کرتے ہیں، دینے والی رب کی ذات ہے، دے وہ ہی رہا ہے۔ اب وہ قدریہ کوئی بھی اختیار کرتے ہیں آپ، تو سارے جہانوں کو وہ پالتا ہے۔ اب اس میں انسان ہیں، حیوان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز، کیونکہ بندہ گن تو سکتا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب کی پرورش فرمانے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا یا بار بار رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس کو کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کو کوئی سجدہ کرے نہ کرے، اس کو کوئی رب مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی رب کو مانتا ہے، کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی درختوں کے آگے سجدہ ریز ہے، کوئی آگ کے آگے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے، سب کو نواز رہا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، اتنی مہربانی کرتا ہے۔ پھر الرحیم، بار بار رحم کرتا ہے۔ اب الرحمن کی صفت سب کے لیے، دنیا میں مومن، کافر، مشرک، منافق، سب کے لیے ہے، ہر ایک پر وہ مہربانی فرما رہا ہے۔ الرحیم، وہ بار بار رحم کرتا ہے۔ الرحیم ہم مومنوں کے لیے، ہم دنیا میں بھی ہم پر بار بار رحم کرتا ہے، تو آخرت میں بھی وہ کرم کرے گا، رحم فرمائے گا، بلکہ فضل فرمائے گا۔ اور بار بار رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی توبہ توڑ دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے، ہم پھر رجوع کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بار بار ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور بار بار ہم رب سے معافی مانگتے ہیں، تو بار بار ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اور پھر اس کی رحیمی کی یہ صفت، اس کی مثال، کیونکہ اس کا کوئی اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفسرین نے اس کی مثال اس طرح سے لکھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر 100% کہا جائے تو 100% میں سے اب 90% جو ہے اس کی رحمت گناہ گاروں کو قیامت کے دن ملے گی۔ تو اگر 10% دنیا میں مل رہی ہے تو اس کا یہ عالم ہے، تو 90% جو ہے وہ آخرت میں، یعنی اتنا رب مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے
کہ ایک بندہ توبہ کرتا تھا پھر ٹوٹ جاتی، پھر اللہ سے معافی مانگتا، پھر توبہ کرتا، پھر اس سے توبہ ٹوٹ جاتی۔ تو کئی بار اس نے کہتے 70 بار کا ذکر بھی آیا ہے کہ اس نے 70 بار توبہ توڑی، اور پھر ایک دفعہ جب توبہ ٹوٹی اس کی 70ویں دفعہ تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگا کہ اب میں کیا کروں، میں ہر بار ہی توبہ توڑ دیتا ہوں، کس منہ سے رب کے حضور جاؤں، معافی مانگوں۔ رونا شروع کر دیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا تو غیب سے ندا آئی، اے بندے تو نے توبہ کرنا چھوڑی ہے، میں نے معاف کرنا نہیں چھوڑا، تو اب بھی توبہ کر، میں اب بھی تجھے معاف کروں گا۔ یعنی اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم بار بار اس سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اور اس ارادے سے نہیں توبہ توڑنی کہ اب ہم پھر توبہ کریں گے، نہیں، ٹوٹ جاتی ہے بے اختیار ہو کے تو پھر معافی مانگنی چاہیے، جان بوجھ کے نہیں کرنا، جان بوجھ کے کریں گے تو اس پر گرفت ہوتی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، یہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، تو یہ آج کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اس لیے کہ جو دنیا میں عارضی اختیارات دیے گئے ہیں یہ قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ ابھی دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اچھے عمل کر لو، عبادت کر لو، نیک صالح بن جاؤ، اور پھر یہ اختیار دیا کمائی کرنے کا، پھر یہ اختیار دیا کہ چلیں مثال کے طور پر یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیدادیں ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے والدین ہیں، تو یہ ایک عارضی اختیار ہے۔ اگر آج اولاد ہماری ہے تو رب اس کا مالک نہیں ہے؟ رب بھی مالک ہے، مالک رب ہے۔ آج ہمارے پاس گھر ہیں، کاروبار ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، تو کیا رب اس کا مالک نہیں؟ حقیقت میں تو رب ہی مالک ہے، لیکن یہ جو عارضی اختیارات دیے گئے ہیں کہ حقیقت میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندے کو اختیار دیے گئے، یہ اختیار قیامت کے دن نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف کلیتاً بادشاہی رب قدیر کی ہوگی، یہ عارضی اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو کہا کہ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن ہم سے تمام مصنوعی رشتے، تمام عارضی رشتے، تمام عارضی کاروبار جو کچھ دنیا میں دیا گیا یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اب پھر صرف اور صرف اس کے فضل و کرم پر ہوں گے ہم۔ ایاکا، اے اللہ خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، اے اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی سجدے کا حق صرف رب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر اس کی بندگی یا اطاعت کرنا، یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اور اس طرح اگر عبادت کی طرح دوسرے استعانت بھی شرک ہوتی تو یہاں ارشاد اس طرح سے نہ ہوتا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یعنی بیچ میں واو نہ لگا دی جاتی، یوں پتہ چلا کہ عبادت اور ہے اور مدد اور ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہم، اور اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی عبادت نہیں، اور اے اللہ خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور ہم مدد اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتے ہیں۔ لیکن مدد کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم دوسروں سے بھی مدد لیتے ہیں اور یہ جائز ہے، یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہمیں پتہ چلا۔ وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر بیمار کا ایک ڈاکٹر کے پاس جانا، ایک بندے کا وکیل کے پاس اپنا کیس لے کے جانا، کسی سے پڑھنے کے لیے جانا، سواری کے لیے ہمیں اپنی گاڑی لینا، جہاز پہ سفر کرنا، ٹرین پہ سفر کرنا، تو ہم مدد اللہ ہی کی لیتے ہیں۔ اصل میں مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کامیابی تو وہی دیتا ہے، منزل مقصود پہ وہی پہنچاتا ہے، لیکن ہمیں بظاہر مدد لینا ہوتی ہے، بظاہری جو ذرائع ہیں انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مدد جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں، تو اگر نیک بندے مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور تعریف بھی اللہ ہی کی ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو مدد بھی اللہ تعالیٰ کی، تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن واسطے سے کریں یا بغیر واسطے سے کریں۔ تو مدد عارضی طور پر، مجازی طور پر
ظاہری اسباب سے لی جا سکتی ہے، لیکن عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ بندہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اور یہ ہے اصل میں کیا، ساری دعا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ پھر کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو تیرے بارگاہ تک ہمیں لے کے آئے، جو ہمیں توفیق ملے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں، ہم تجھے صحیح معنوں میں پہچان سکیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، کہ انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، انعام کیا تو نے ان پر، یعنی وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا۔ اب دیکھیں ساری دنیا ایک جیسی تو نہیں ہے، ایک جیسی تو نہیں ہے نا ساری دنیا۔ اب کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی نیک صالح ہے، کوئی ہم سا گناہگار ہے۔ تو اس طرح سے یا اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا احسان ہوا، تو جن پر رب نے احسان کیا، کرم فرمایا، وہ ایمان پر ان کو اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، مشکلات میں نہیں گھبراتے ہیں، پریشانیوں میں نہیں گھبراتے، لڑکھڑاتے نہیں ہیں، ہر حال میں اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ دنیا نے ظلم کیے، کتنے کتنے ظلم اڑھائے ہیں، اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، وہ صحابی رسول ہیں، تو کس طرح ان کو آزمایا گیا، کتنی مشکلات آئی ہیں، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کا راستہ دکھائے کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے انعام نہ ہوتا، تو اتنی مجبوریوں میں، اتنی مشکلوں میں، اتنے ظلموں میں کوئی صبر کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صبر کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہنا حق کے لیے، رب کی رضا کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، جو تو نے انعام کیا ہے ہمیں جن لوگوں پر، یعنی ایسے نیک صالح لوگ اور ایسے صابر شاکر لوگ جو ہیں، ان جیسا ہمیں بھی بنا، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، وہ رستہ میں بھی اختیار کرنے کی توفیق دے جس رستے پر تیرے یہ نیک و صالحین لوگ چلے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو وہ رستہ ہمیں بھی دکھا۔ غیر المغضوبی، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم، ان پر، وللضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا وہ رستہ ہمیں نہیں چاہیے کہ تیرے عذاب نازل ہوئے ہیں، ٹڈیوں کے عذاب آئے ہیں، خون کے عذاب آئے ہیں، کسی کو بندر بنا دیا گیا، شکلیں بگاڑ دی گئیں، کسی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ مٹ گئے، تو کیونکہ یہ اللہ کے غضب کا ایسا کوڑا برسا کہ وہ قومیں مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں بچا، ان کا رستہ ہمیں نہیں چاہیے، وللضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کا بھی رستہ نہیں چاہیے۔ گمراہی میں ایسے لوگ کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ مزید اور بھی شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ ان پیغمبروں کو بھی، کچھ پیغمبروں کو مان لیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ گمراہ ہیں، ماننے کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کو اللہ ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور یہ سارے انعام و کرام والے بندے ہیں، وہ چاہے انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، اللہ نے ان پر کرم کیا ہے، اور اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا، اور یہ وہ رستہ ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اس